ورڈز دیکھیں گے کہ کی ورڈز کیا کیا ہیں. ان کی ورڈز کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی میجر جو فیکٹس ہوتے ہیں، میجر آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہ دینے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے 3-4 چیزیں بیسک ہوتی ہیں جو آپ نے لکھنی ہیں، اور اس کے بعد بھی چیزیں بیسک ہیں. مین جو چیز آپ نے پروف کرنی ہوتی ہے، جو آپ نے آرگومنٹس دینے ہوتے ہیں، وہ ہیں کہ آپ کے ذہن میں وہ 8 سے 10 پوائنٹس ہونے چاہیے جن کے گرد آپ نے پوری بات کرنی ہے، اور اس بات کو پروف کرنا ہے کہ ایگزامینر جو چیز ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ آپ نے آنسر میں لکھی ہے. تو ٹاپک ہے انفلیشن ان پاکستان. اب اس کے 2 کی ورڈز بنتے ہیں، ایک ہے انفلیشن اور ایک ہے پاکستان. یہ چیز ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی کہ جو بھی کی ورڈز ہوں گے ان میں سے یونیک جو چیز ہوگی اس کے بارے میں ہم نے اپنے ایسے کی آؤٹ لائن کو شروع کرنا ہے. تو پہلی چیز تو ویسے ہی آئے گی انٹروڈکشن کی. تو پوائنٹ 1 یعنی جو ہمارا فرسٹ نمبر بنے گا وہ آ جائے گا انٹروڈکشن کا. سیکنڈ، اب ہم نے دیکھا تھا جو کی ورڈ ہے اسے ہم ڈیفائن کریں گے اور اس کے ایکسٹینٹ کی بات کریں گے. اب اگر آپ کے پاس اس کے ایکسٹینٹ کے اوپر یا اس کے انالیسس کے اوپر زیادہ نالج ہوتا ہے تو ڈیفینیشن اور ایکسٹینٹ ان دونوں کی الگ الگ ہیڈنگ ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے پاس اتنا زیادہ اس کے پاس نہیں ہے نالج کہ کرنٹلی آج کل کیا اس کی فگرز چل رہے ہیں، یا پاسٹ میں اس کی کیا ہسٹری رہ چکی ہے، یا دوسرے ملکوں کے لحاظ سے آپ کے پاس کمپیریزن نہیں موجود، تو آپ ڈیفینیشن اور اس کے ایکسٹینٹ کو ایک ہی پیرا میں مینشن کر دیں گے، اور اس پیرا کے کورسپونڈنگ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ ڈالی ہیں وہ آپ کی آؤٹ لائن میں آ جائے گی. لیکن ہمارے پاس اس میں مٹیریل ہے، جو چیز ٹاپک جو آیا ہوتا ہے نا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اس پہ نالج ہے، فیکٹس اینڈ فگرز ہیں کہ نہیں ہیں. اب انفلیشن، اکانومی، یہ بیسک ٹاپکس ہیں، یہ تو آپ نے کور کرنے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اس کی 2 الگ الگ ہیڈز ڈالیں گے. نمبر 2 بنے گا انفلیشن اینڈ اٹس ٹائپس. جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیموکریسی کے بارے میں لکھا تھا، ڈیفائننگ انفلیشن، ڈیفائننگ ڈیموکریسی اینڈ اٹس ڈفرینٹ فارمز. اسی لحاظ سے یہاں پہ ہم انفلیشن کو ڈیفائن کر دیں گے اور اس کی ٹائپس بتا دیں گے. ابھی آپ نے اس کے اندر جو سب ہیڈنگز ہیں انہیں نہیں دیکھنا. ابھی ہم پچھلا ہم نے کلاس میں یا پچھلے ویک میں کام کیا تھا وہ میں ریوائز کرا رہی ہوں، لیکن ڈفرینٹ ٹاپک کے ساتھ. تو فرسٹ پوائنٹ دیکھ لیا ہم نے انٹروڈکشن کا، سیکنڈ دیکھ لیا انفلیشن اینڈ اٹس ٹائپس کا. اب تھرڈ ہے این اوور ویو آف ایکسٹینٹ آف انفلیشن ان پاکستان. اس میں ہم اس کے کرنٹ سینیریو بتائیں گے کہ آج کل کیا سچویشن چل رہی ہے، پاسٹ ہسٹری میں کیا سچویشن رہ چکی ہے، اور اکانومی کے لحاظ سے بیسٹ اور ورسٹ ایئرس کون سے رہ چکے ہیں. یہ ہمارے پاس ایکسٹرا نالج تھا، اس لیے ہم نے ایک پوری اسٹیٹمنٹ اس کی بنا دی اور ہم ایک پیراگراف اس کا پیپر میں لکھ دیں گے. یہ اگر آپ کے پاس نالج ہوگا تو ہم بنائیں گے، نہیں ہوگا تو بس ڈیفینیشن والا بھی مور دین انف ہے. تو 3 پوائنٹس ہمارے ہو گئے انٹروڈکشن کا، سیکنڈ میں ہم نے انفلیشن کو ڈیفائن کر دیا اور اس کی ٹائپس بتا دیں، اور تھرڈ میں ہم نے اوور ویو اور ایکسٹینٹ آف انفلیشن ان پاکستان دے دیا. کسی کو ابھی تک کوشچن ہے تو پوچھ لے. یہاں تک سمجھ آ گیا سب کو؟ بالکل پچھلی کلاس والے پیٹرن پہ ہی ہم نے اس میں کام کرنا ہے. سارے ایسے اس کو ایک ہی پیٹرن پہ لے کے چلتے ہیں. بیسک آپ ایک پیٹرن سیٹ کر لیں گے اور اسی کے مطابق پیپر میں آپ نے لکھنا ہوگا. کوئی بھی چیز آ جائے پھر آپ کو چوز کرنا میں مشکل نہیں ہوگا کہ ان 6-7 میں سے کون سا آپ نے ایک چوز کر کے اس پہ لکھنا ہے. چلیں آگے. خلیل احمد، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی میم سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے اس کے بعد پڑھا تھا کہ ہم نے جو چوتھا پوائنٹ لکھنا ہوتا ہے وہ اس چیز کو بتانا ہوتا ہے جو ایگزامینر نے ہم سے پوچھی ہوتی ہے. اب اس اسٹیٹمنٹ کے اندر اس نے ہمیں اوپن اینڈڈ ٹاپک دیا ہے، انفلیشن ان پاکستان. اس نے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم اس کے امپیکٹس پہ بات کریں، ہم اس کے فیکٹرز رسپانسبل پر بات کریں، ہم ریکمنڈیشنز پر بات کریں. اس میں ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم کس بھی طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. تو جب آپ کے پاس اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا تو آپ نے ایکول لیول کا اسے لکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں ایگزامینر نے مینشن نہیں کیا کہ آپ امپیکٹس لکھیں گے، آپ سولوشن لکھیں گے، آپ ریکمنڈیشن لکھیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایکول لیول کی یا ایکول ویٹیج تینوں کو دے دینی ہے. آپ امپیکٹس کے اوپر بھی پوائنٹس لکھیں گے، آپ فیکٹر ریسپانسبل پر بھی لکھیں گے، آپ گورنمنٹ کے جو ڈفرینٹ اس نے اسٹیپس لیے ہیں اس پر بھی لکھیں گے، اور ریکمنڈیشنز پر بھی لکھیں گے. اب یہ میں نے آپ لوگ کو ڈیٹیل آؤٹ لائن اس لیے شیئر کی. ابھی آپ نے اس کے سب پوائنٹس پر نہیں جانا، وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. ابھی ہم مین آؤٹ لائن کی بات کریں. سب پوائنٹ ویسے آج کا ہمارا ہے
وہ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی ہم مین پوائنٹ پہ ہیں. اب مین پوائنٹ کے اوپر آپ نے اکرسلی گلانس ایٹ دا ڈیلیٹیریس امپیکٹس آف انفلیشن آن آل سیکٹرز آف لائف. یہاں سمپل بھی آپ لکھ سکتے ہیں اکرسلی گلانس ایٹ دا امپیکٹس آف انفلیشن آن آل سیکٹرز آف لائف. کسی بھی طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں، سادہ بھی لکھ سکتے ہیں امپیکٹس آف انفلیشن ان پاکستان، یہ بھی لکھ سکتے ہیں سمپل، کیونکہ ہم نے صرف فیکٹس کے اوپر امپیکٹس کے اوپر بات کرنی. اب اس کے اندر کوئی بھی چیز وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کی نہیں آئے گی فیکٹس وچ پروو دیٹ، کیونکہ اس کے اندر ہم نے کچھ اس نے پروو ہم سے مانگا نہیں ہے، ہم نے اوور ویو دے دینا ہے ساری چیزوں کا. اب یہ میں نے آپ کو لمبی آؤٹ لائن، اس کے اندر سب پوائنٹس بہت زیادہ اس لیے لکھے ہیں تاکہ آپ لوگ کے پاس نالج ہو اور آپ کو بنانی آئے کیسے بنانی ہے. پیپر میں آپ نے یہ ایک ایک ہیڈنگ میں اتنے اتنے پوائنٹس نہیں لکھنے، اس میں تو ایک ایک ہیڈنگ میں 7 8 پوائنٹس لکھے ہیں نا. یہ نہیں، آپ نے ایسے نہیں کرنا کیونکہ آپ لوگ کا شارٹ ایسے ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کتنے پوائنٹس لکھنے ہیں. اچھا 4 پوائنٹ ہو گئے امپیکٹس تک. اب یہ 5واں دیکھیں نا، کیپٹل ورڈنگ میں لکھا ہوا ہے فیکٹرز ریسپانسبل فار انفلیشن ان پاکستان. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے مین جو آؤٹ لائن ہوتی ہے یہ کیپٹل ورڈنگ میں لکھنی ہوتی ہے. اس کے اندر جو چیزیں لکھیں گے یہ ہم چھوٹی ورڈنگ سے یا اسمال لیٹرز کے اندر لکھیں گے. تو اب ہم یہاں پر بات کریں گے فیکٹرز ریسپانسبل فار انفلیشن ان پاکستان. 6 ہمارے پاس آ جائے گی ڈفرنٹ اسٹیپس ٹیکن بائی گورنمنٹ فار دا کنٹرول آف انفلیشن ان پاکستان. کیونکہ ابھی تک تو گورنمنٹ نے بھی بہت کام کر لیے ہیں نا اس کے اوپر. 7 لکھیں گے ریکمنڈیشنز فار دا ایلیمینیشن آف انفلیشن فرام پاکستان. اور 8 پہ آ جائے گا کنکلوژن. تو پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے یہ 8 پوائنٹ لکھنے سیکھے تھے کہ یہ 8 پوائنٹ کیسے بنتے ہیں. اب آج کی کلاس کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر کے پوائنٹس دیکھنے ہیں کہ اس کے اندر سب پوائنٹس کیسے ہوں گے. وہ سب پوائنٹس جب ڈل جائیں گے پھر ہماری اسٹیٹمنٹ، پھر ہماری آؤٹ لائن جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. جی یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ سعد آپ اپنا مائک آن کریں ذرا. جی میم سمجھ آ رہی ہے، کلیئر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے مجھے گروپ میں کوئی آؤٹ لائنس بھیجی تھی پچھلی کلاس سے؟ جی میم میں نے تقریباً 6 7 ایسز کی بھیجی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں صبح سنڈے ہے نا تو انشاءاللہ صبح چیک کر کے تو آپ لوگوں کو ریویو کر دوں گی. پھر آپ کا اگلا ٹاسک آج آپ لوگوں کو مل جائے گا کہ آج کیا کرنا ہے. ویسے آپ لوگ کی تیاری ٹھیک چل رہی ہے؟ جی السلام میم علیکم ٹھیک میم. چل. کسی السلام کا علیکم کوئی میم. کوشچن ہے تو وہ پوچھ جی سکتے ہیں. جی جی میم السلام علیکم. جی پوچھیں. میم آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے مجھے. وعلیکم السلام. میم میں نے یہ پوچھنا ہے، یہ جو آپ پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے والے جو ہے نا، مطلب یہ 5 to 6 جو پوائنٹس ہیں یا مطلب جتنے بھی، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ جو ایسے ہم لکھتے ہیں، مطلب جس طرح سے ہم لاسٹ مطلب کلاسز میں یا مطلب بی اے میں یا اس طرح سے انگلش میں جو ہم ایسے تب لکھتے رہے ہیں، مطلب کوئی بھی ٹاپک ہے، ان امپلائمنٹ ہے، ڈیموکریسی ہے، یا کچھ بھی ہے، تو ہم اس طرح سے ہیڈنگ تو نہیں دیتے تھے، ہم تو مطلب ایسے پیراگراف یہ کی. ہیڈنگ نہیں ہے، ہم نے تو ایسے میں کیا ہیڈنگ نہیں دینی. یہ ایسے سے پہلے ایک آؤٹ لائن ہوتی ہے، کیونکہ ایگزامینر آپ کا 10 سائڈوں کا 15 سائڈوں کا اتنا لمبا ایسے نہیں پڑھتا. ہم اس سے پہلے اسے ایک آؤٹ لائن بتاتے ہیں کہ ہم اس پورے ایسے کے اندر کیا لکھیں گے. تو 2 پیجز کے اوپر ہم نے کمپریہینڈ کر کے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ وٹ وی آر گوئنگ ٹو رائٹ ان دا فردر 15 پیجز. تو اگر اچھا. آپ کے ایگزامینر نے جو چیز ڈیمانڈ کی ہے وہ اسے آپ کے ان 2 صفحوں میں نظر آ جائے تو ہی ڈزنٹ ہیو ٹو گو تھرو آل دا پیجز. وہ بس آپ کی آؤٹ لائن دیکھ کے ہی اسے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار اس بچے کو ٹاپک سمجھ آ گیا، اسے پتا ہے کیا چیز پروف کرنی ہے، تو وہ آسانی سے چیک کر لیتا ہے. اور ایسے کے پیٹرن میں شامل ہے کہ آپ نے پہلے آؤٹ لائن بنانی ہے. ٹھیک. گاٹ اٹ؟ مطلب ہم جب کوئی بھی جو بھی ٹاپک ہے، مطلب کوئی بھی وہ ہے جیسے ان امپلائمنٹ ہے، تو اگر جی ہم اس جی پہ اوپر ہیڈنگ دیتے ہیں تو ہم نیچے یہ جو ہم نے اس کے بارے میں لکھنا ہے، مطلب ڈیفینیشن ہے یا اس کے جو کازز ہیں یا فیکٹس ہیں یا مطلب ہاں جو بھی چیزیں ہیں، وہ ہم وہ 6 7 پوائنٹس میں ہم مینشن کر دیں گے. ہاں بعد میں اسی پوائنٹس کو لے کے ہم ایک ایک پیراگراف کی صورت میں ہم لکھتے جائیں گے. اب وہ جو مطلب چیک کرنے والا ہے وہ دیکھ لے گا کہ ہاں یہ مطلب اس پیراگراف میں اس نے یہ چیز لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے، اس کی مرضی ہے وہ جہاں سے مرضی اٹھا کے پڑھ لے اس پیراگراف کو. ہاں کیا ایسے میں ہی ہوتا ٹھیک ہے کہہ رہی آؤٹ لائن ایک. جی ایسے ہی ہوتا ہے. آؤٹ لائن ایک پورے ایسے کا پیٹرن بتاتی ہے کہ آپ نے کس اسٹیپ کے اوپر کون سی چیز لکھنی ہے. تو ہوں؟ جو آپ کی اوکے. پیراگرافنگ ہوتی ہے پورے ایسے کی، وہ آپ کی آؤٹ لائن سے میچ کرنی چاہیے.
اوکے سنکرونائز میم، ہونی اب چاہیے نا جی دونوں میں چیزیں. کلیئر ہو اسی گیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ پہلے آپ آؤٹ لائن بنا لیں. آؤٹ لائن کے اوپر اگر آپ کے 20 سے 25 منٹ بھی لگ جاتے ہیں تو اٹس اوکے, اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دفعہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ آپ نے کون سی چیز کیسے لکھنی ہے, پھر اسی آؤٹ لائن کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے آپ آگے جائی جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا؟ جی میم سمجھ آ گیا, تھینک یو. آپ نے فرسٹ کلاس نہیں لی تھی؟ کلاس لی تھی جی میم, کلاس لی تھی میں نے. تو اچھا مطلب وہ ہاں مطلب مجھے اتنا کلیئر نہیں ہوا تھا, ابھی میں نے بعد میں پوچھا نہیں تھا, میں نے کہا تھا چاہیے دوبارہ جب نیکسٹ کلاس ٹھیک ہے ہوگی ٹھیک ہے. اور آپ تو نے میں گروپ کلیئر میں کروں کوئی گی. پریکٹس کر کے سینڈ کی ہیں چیزیں؟ نو میم سوری, ایکچولی مجھے ٹائم نہیں ملا. میرا بیٹا بیمار ہے, یہ ہم آپ اسے ایک ہاسپٹل لے ویک میں کے ہم آئے ہیں تو ایڈمٹ ہے اس وجہ سے. اچھا اچھا ٹھیک ہے چلیں. لیکن ایک ویک میں جو آپ کو ٹاسک ملتا ہے نا وہ آپ فالو اپ کیا کریں تاکہ پھر آپ کو میں سیکوینس نے میں چیزیں میں نے سمجھ آ جائیں. میسج سب کے پڑھے تھے, میں نے نا سب کے میسج پڑھے تھے تو مجھے مطلب آئیڈیا ہو گیا تھا, لیکن نا میں لکھ کے سینڈ نہیں کر سکی. تو میرے بیٹے کو نا بلڈ کینسر ہے, تو ہم پنڈی سی ایم ایچ ایڈمٹ ہے, تو ہم ہاسپٹل سے میں کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں. اچھا تو اس اچھا لیے بھی ٹائم چلیں نہیں ملا. چلیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے آپ کے لیے. لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا ٹائم نا دے دیا کرے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا اسپیسیفک نا ایک دن میں, اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے پھر. اور کیا میم ایج ہے آپ مجھے کے نا بیٹے ایک کی؟ بات اور پوچھنی تھی. کیا میم ایج ہے یہ آپ کے جنرل بیٹے کی؟ نالج کے لیے, جنرل نالج کے لیے کون سی بک مطلب پڑھیں؟ ایک تو میں پاس پیپرز پہلے پڑھ رہی ہوں, امتیاز شاید کے جو پاس پیپرز ہے نا, تو یار 2024 جنرل کے. نالج کے لیے نا یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ ٹاپک وائز تیاری کریں. اس کے اوپر کسی دن میں نا کلاس رکھوں گی, ڈسکشن کریں گے, پھر میں آپ کو بتاؤں گی ڈیٹیل میں نا تھوڑا سا جنرل نالج کا بھی, اوور آل ساری تیاری کا بھی. میری نا ایکچولی ابھی اے سی یو ٹی شپ چل رہی ہے بہاول پور میں, تو یہاں پر میری وزٹس وغیرہ ڈیزرٹ میں ہوتے ہیں یا اور بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, تو مجھے نا تھوڑا سا ٹائم کا ایشو ہے. ونس یہ میری ختم ہو لے نا, میری یہ 18-19 فروری کو ختم ہو جانی ہے, تو اس کے بعد پھر ایزی ٹائم ہوگا. پھر میں آپ کی نا تھوڑی بہت جنیرک کلاسز بھی رکھ لوں گی بیچ میں, ایک آدھی جنرل نالج کی رکھ لی, ایک آدھی ویسے ہی تیاری کی رکھ لی, ایک آدھی کوئی گپ شپ کی رکھ لی. ایسے تیاری کے فیز میں بندے کو بڑا مشکل فیل ہو رہا ہوتا ہے, ہر بندے کی الگ مشکل, الگ فیز, الگ مسئلے ہوتے ہیں, تو تھوڑی ڈسکشن کر کے بندہ خود بھی ایزی فیل کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا میرا شیڈیول ایزی ہوتا ہے نا, تو پھر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی ویک میں میری ایک کلاس ہوتی ہے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس لوکیشن پہ ہوں گی. تو ڈیزرٹ والی سائڈ پہ پھر ادھر سگنلز نہیں ہوتے. یہ آج بھی میں ابھی ٹھیک ابھی ہے. واپس آئی ہوں. ویکینڈ پہ میرے پاس کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے, انہیں وزٹ کروانا تھا, تو یہ 9:05 پہ میں گھر میں انٹر ہوئی ہوں. تو بس ویسے ہی اوکے میم. بیٹھ کے میں نے میم کلاس ایسے آپ کر نا دی. مطلب ویسے آپ نا مطلب ان لیکچرز کے علاوہ یا نوٹس کے علاوہ جو ہم خود سے پڑھ سکیں, تیاری کر سکیں نا, ہاں تو میں کوئی انشاءاللہ اچھی رکھواؤں جنرل گی نالج کی کلاس. بک آپ ریکمینڈ کر دیں کہ ہم وہ پڑھ سکیں, فری ٹائم میں بندہ جب بھی میں وہ پڑھ گائیڈ لے. کروں گی آپ کو. اوکے شور, کوئی مسئلہ نہیں. اصل میں یہ ہے کہ میں بک سے تیاری نہیں کرتی ہوتی, میں نے کسی چیز کے لیے بھی بک سے تیاری نہیں کی. میں یوٹیوب کو یا گوگل کے سورس کو یوز کرتی ہوں. اس لیے لوگ اگر میرے سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ بک ریکمینڈ کر دیں, تو مجھے بکس کا نہیں پتا, کیونکہ میں پورشن وائز تیاری کرتی ہوں. کسی بھی چیز کو تیار کرنا ہو تو مطلب جی کے تیار کرنا ہے نا, تو میں اس میں سے پہلے پوری ایفرٹ لگاؤں گی 15 سے 20 دن پاکستان افیئرس کو تیار کرنے پہ. اس میں پاکستان کی 712 سے لے کر ساری ہسٹری, سب کانٹیننٹ کی ہسٹری سے شروع ہوگا. پھر ہندوؤں کے ساتھ کیسے ہم رہے, ایک ایک سال کی اس میں ڈیٹیل ہے, جنگوں کی, سارے ایونٹس کی. پھر 1857 کے بعد کا دور ہے, جنگ آزادی کا سارا. پھر 90s والے سارے فگر ہیں, 1916 میں کیا ہوا, 1919 میں کیا ہوا, 1913 میں کیا ہوا. تو میں نے اس لحاظ سے پورشن وائز تیاری کی تھی کہ 15-20 دن لگائے پاکستان افیئرس کو, 15-20 دن لگائے اسلامیات کو. تو اس لیے میں کسی بندے کو نا ایک بک نہیں ریکمینڈ کرتی, کیونکہ میں نے خود بک سے تیاری نہیں کی. تو جس چیز سے آپ نے نہیں کی ہوتی نا, وہ چیز میں نہیں ریکمینڈ کرتی. اچھا خیر, یہ لمبی ڈسکشن ہے, ہم اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں. میں کسی دن کلاس رکھوں گی اس کے اوپر. آج اب ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے کہ ہاؤ ٹو رائٹ میم اے سوری, پراپر مین میں آؤٹ ڈسٹرب لائن. کر رہی ہوں میم. جی بس ایک لاسٹ کوسچن میم, اگر جی. آپ کے پاس اپنے تیار کیے ہوئے نوٹس ہوں تو کائنڈلی وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. ہاں یار, وہ بہت زیادہ نوٹس ہیں, بہت زیادہ ہیں, وہ نہیں شیئر کیے جا سکتے. اس کے پی ڈی ایفس نہیں میں نے بنائے ہوئے, پتہ نہیں کتنے زیادہ. میری پوری اسٹڈی ٹیبل بھری ہوئی ہے, میرے پاس کتابوں سے زیادہ میرے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس ہیں. بکس میں نے کم یوز کی ہیں, میں نے اپنے نوٹس زیادہ یوز کیے ہیں ہر سبجیکٹ
کے, تو بہت زیادہ ہیں وہ. PDF میں نے نہیں بنایا ہوا, نہ میرے پاس کیمرے, مطلب فون میں اتنی اسٹوریج کا بھی ایشو ہوتا ہے, پھر کچھ چیزوں کے ہیں میرے پاس. لیکن یہ ہو کہ بھائی GK کے سارے ہوں یا اس کے ہوں, اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, اب یہ آپ لوگوں کو اسکرین پہ یہاں 1 سے لے کر میں دکھاتی ہوں, یہ سکرول ڈاؤن ہو رہا ہے, نیچے جا رہا ہے, نیچے جا رہا ہے 8th پوائنٹ تک. یہ جو چیز ہوتی ہے نا, اس پوری کو کہتے ہیں آؤٹ لائن. اب آپ نے پیپر میں اس طرح کی آؤٹ لائن بنا کے آنی ہے. بس یہ ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس کے اندر سب پوائنٹس تھوڑے کم ڈالیں ہیں, کیونکہ آپ کا ایسے کم نمبروں کا ہے. تو اب ہم نے مین 8 پوائنٹ سیکھ لیے ہیں پہلی کلاس میں کہ کیسے کرتے ہیں. اب ہم دوسری چیز کے اوپر آ رہے ہیں. یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے نمبر 2 لکھا تھا, جو ہم نے نمبر 3 لکھا تھا, جو نمبر 4 لکھا تھا, اس کے اندر کیا بات کرنی ہے. اب انٹروڈکشن کی آپ نے, جب انٹروڈکشن یعنی کہ جو نمبر 1 پوائنٹ ہوتا ہے اور جو لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے کنکلوژن کا, اس کے نیچے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھنا ہوتا, یہ بالکل خالی ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ نے آؤٹ لائن لکھنی ہے, یہ 2 پوائنٹ تو آپ کے پاس ہمیشہ ہوں گے ہی ہوں گے. پہلا پوائنٹ آپ کے پاس ہوگا انٹروڈکشن کا, وہ آپ نے لکھ دیا, اس کا کوئی سب پوائنٹ نہیں بنتا. نہ انٹروڈکشن کا سب پوائنٹ بنتا ہے, نہ کنکلوژن کا سب پوائنٹ بنتا ہے. یہ آپ نے بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کے آپ نے ہمیشہ سب پوائنٹس بنانے ہیں, اور سب پوائنٹس ہمیشہ سے اسمال لیٹرز میں لکھے جائیں گے. جیسے مین پوائنٹس تو ہم نے پڑھا ہے نا, اس کا سارا کچھ ہم کیپٹل ورڈنگ میں لکھتے ہیں. جو سب پوائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے اسمال ورڈنگ میں لکھنے ہوتے ہیں. اب سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس آیا ہے انفلیشن اینڈ اٹس ٹائپس. اس کو آپ اپنی مرضی سے اس طریقے سے بھی لکھ سکتے تھے, ڈیفائننگ انفلیشن اینڈ اٹس ٹائپس. آپ کی اپنی مرضی ہے, بس آپ نے ایگزامینر کو پوائنٹ آف ویو دینا ہے کہ آپ کیا چیز کیسے کرنے لگے ہو. تو اب اس کے اندر پہلا سب پوائنٹ بنے گا. سب پوائنٹس کو آپ ABCD کر کے بھی شو کر سکتے ہیں, سب پوائنٹس کو آپ رومن 1 2 3 کر کے بھی شو کر سکتے ہیں. اب یہ رومن میں 1 2 3 لکھا ہوا ہے, لیکن یہ کمپیوٹر پہ ایرر کی وجہ سے نہیں شو کر رہا. آپ نے پیپر کے اندر سب پوائنٹس کو ہمیشہ ABCD کر کے شو کرنا ہے, یا رومن والی ورڈنگ لکھ کے شو کرنا ہے 1 2 3 4, جو رومن کاؤنٹنگ والی ہوتی ہے. تو اب ہم اس کے اندر انفلیشن اینڈ اٹس ٹائپس میں پہلے ڈیفائن کریں گے انفلیشن کو, اور پھر ہم ٹائپس آف انفلیشن پہ آ جائیں گے. ابھی میں آپ کو آؤٹ لائن بتا رہی ہوں نا, جب ہم اس کی اندر والے پیراگرافنگ پہ جائیں گے نا, پھر میں آپ کو بیسک ڈیفینیشنز ڈفرینٹ چیزوں کی سینڈ کروں گی. انفلیشن کی, اکانومی کی, جو ڈکشنری میں یا جو ویب سائٹس کی ڈیفینیشن ہے نا, وہ ہمارے باڈی پیراگراف کے کام میں آئیں گی. جیسے پچھلی کلاس ہم نے کی تھی مین آؤٹ لائن پہ, تھرڈ پھر ہم اس جائیں گے انٹروڈکشن پہ, یا ہم اور پریکٹس کریں گے. ابھی اس کی 2 ویکس میں ہم آؤٹ لائن کی اور پریکٹس کریں گے. تو سیکنڈ پوائنٹ کے اندر ہم نے 2 سب پوائنٹس ڈالے, ایک آ گیا ڈیفینیشن کا اور ایک آ گیا ٹائپس آف انفلیشن کا. اب تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس ہے این اوور ویو آف ایکسٹینٹ آف انفلیشن ان پاکستان. اس میں ہمارے پاس, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسٹینٹ کے اندر آپ نے ہمیشہ پاسٹ کی بات کرنی ہے, پریزنٹ کی بات کرنی ہے, اور کمپیریزن کی بات کرنی ہے. تو یہاں پہ ہم نے اسے بتا دیا کہ ایوریج ریٹ آف انفلیشن بٹوین 1988 ٹو 2000 ہم 24 کریں گے, لیٹسٹ ایئر تک کرنا ہوتا ہے نا. تو ایوریج ریٹ بتائیں گے, پھر ہم اسے بیسٹ اور ورسٹ ایئرز بتائیں گے کہ ان سارے سالوں میں کیا رہے تھے, اور پھر ہم پریزنٹ سچویشن بتائیں گے. اب ہم یہ تینوں باتیں جو سب پوائنٹس ہوتے ہیں نا, سب پوائنٹ, ایک سب پوائنٹ کا ہم ایک سب پوائنٹس کو ملا کے بھی ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں, یہ آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے, آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے. تو پیراگرافنگ پہ جب ہم جائیں گے پھر میں آپ کو بتا دوں گی چیزیں ساتھ ساتھ. ابھی یہ دیکھیں, جیسے ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کے اندر 2 سب پوائنٹس ڈالے ہیں, ڈیفینیشن کا اور ٹائپس آف انفلیشن کا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ 2 الگ پیراگراف بنائیں, پیراگراف میں بس ڈیفینیشن بتائیں اور ایک میں آپ اس کی ٹائپس بتا دیں, یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک میں ہی دونوں چیزوں کو کور کر لیں. ٹھیک ہو گیا. تھرڈ کے اب ہمیں پوائنٹ سمجھ آ گئے ہیں کہ ہم نے کیا باتیں کرنی ہیں. اب فورتھ کے اندر اس نے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں, لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس میں سے کون سے 4-5 کے اوپر بات کرنی ہے, کیونکہ جو موسٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں اسی کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے. اب یہ آپ کو کنسیپٹ دینے کے لیے یا آئیڈیا دینے کے لیے اس کے اندر میں نے بہت زیادہ پوائنٹس لکھے ہیں, لیکن آپ کی مرضی ہے کہ آپ کسی بھی کچھ بھی پوائنٹ پہ بات کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو 3 چیزیں ایسی نظر آ رہی ہیں جن کے ساتھ کچھ نمبر نہیں لگا ہوا. پہلا ہے سوشل امپیکٹ,
نیچے آئیں گے پھر آپ کو 3-4 لائنیں چھوڑ کے نظر آ رہا ہے اکنامک امپیکٹس، پھر 4-5 لائنیں چھوڑ کے نظر آ رہا ہے پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو امپیکٹس۔ اب آپ کی مرضی ہے آپ امپیکٹ کی ہیڈنگ کے اندر فردر کوئی ہیڈنگ نہ ڈالیں، بس سمپل کر کے بات کر دیں پاورٹی کی، سائیکولوجیکل انریسٹ کی یا نیگیٹو امپیکٹس کی، یا آپ کی مرضی ہے کہ آپ ساری ڈومینز الگ الگ کر دیں۔ میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ نے ڈومینز الگ الگ کر دی ہیں، یہ ایک آئیڈیل آؤٹ لائن ہے، اس سے آپ نے سیکھنا ہے کہ آپ نے آؤٹ لائنز بنانی کیسے ہیں۔ یہاں پہ اب ہم نے ڈال دیا سوشل امپیکٹس، اکنامک امپیکٹس اور پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو امپیکٹس۔ اب اس کے اندر ہم فردر سب پوائنٹس لکھیں گے کیونکہ ہم نے ایگزامینر کو 3 ڈومینز دے دی ہیں۔ آپ کی مرضی ہے آپ یہ ڈومینز دیے بغیر بھی 4-5 سمپل امپیکٹس لکھ سکتے ہیں، اور آپ کی مرضی ہے کہ آپ ڈومینز کو الگ الگ کر دیں۔ یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ یہ امپورٹنٹ ہے، سمجھنے والی چیز ہے۔ تاج آپ کو سمجھ آ رہی؟ اچھا میم دوبارہ بتا دیں کائنڈلی۔ دوبارہ بتا دیتی ہوں میں۔ 4th پوائنٹ میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب بھی ہم امپیکٹس کی یا ریکمنڈیشنز کی یا ایشوز کی بات کرتے ہیں نا، تو آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ اندر فردر ڈومینز بنائیں یا نہ بنائیں۔ اب میں ریکمینڈ کر رہی ہوں، یا اس آؤٹ لائن کے اندر مثال کے طور پہ ہم نے ڈفرینٹ ڈومینز بنا دی ہیں، سوشل امپیکٹ کی، اکنامک، یہ آپ کو اسکرین پہ تو نظر آ رہے ہیں نا، فرق پتہ چل رہا ہے نا؟ سوشل امپیکٹ کے ساتھ دیکھیں کوئی نمبر نہیں لگا ہوا، لیکن اس کے نیچے جو چیزیں لگی ہیں اس کے اندر نمبر لگا ہوا ہے۔ پھر اکنامک امپیکٹس پہ کوئی نمبر نہیں لگا ہوا، پھر پولیٹیکل امپیکٹس پہ کوئی نمبر نہیں لگا ہوا، تو اس کا مطلب ہے یہ سب ہیڈنگ کے اندر فردر ایک مین ہیڈنگ ہے۔ جی کلیئر ہے؟ جی میم کلیئر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر ہم نے بات کرنی ہے سوشل امپیکٹ کیا ہوتے ہیں، جو ایک معاشرے کے اوپر، ایک سوسائٹی کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ہم اسے بتا رہے ہیں کہ انفلیشن کی وجہ سے کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اوپر، کہ غربت کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی زیادہ بڑھ رہی ہے، لوگوں کے پاس منی کا فلو نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یعنی ایک بندہ اگر اس کے پاس پہلے 100 روپے تھے، اس 100 روپے میں اس کے لیے آسان تھا کہ وہ 2 ٹائم کی روٹی خرید سکتا تھا، لیکن اب مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے تو اب اس کے لیے 100 روپے میں صرف وہ 1 ٹائم کی روٹی خرید سکتا ہے۔ تو اس سے اس کی غربت بڑھ رہی ہے نا، کیونکہ غربت کا لیول ہوتا ہے، غربت کی ڈیفینیشن، پاورٹی کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس کوئی اسپیسیفک اماؤنٹ آف ڈالرز ہوں پر ڈے، وہ غریب کی کیٹیگری میں نہیں آتا۔ یا کامن کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو دن کے 2 وقت کی روٹی مینٹین کر سکتا ہے، وہ اس میں نہیں آتا۔ لیکن اب مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ پچھلے سالوں کا کمپیریزن کریں تو ایک بندہ جس کے پاس 100 روپیہ 150 روپیہ تھا، وہ اس دور میں اس سے 100-150 روپے سے اپنے 3 ٹائم کی روٹی مینیج کر سکتا تھا، لیکن آج کے دور میں اس کے لیے اس 100-150 روپے سے صرف ایک آدھے ٹائم کی بھی روٹی نہیں مینیج ہو سک رہی۔ تو اس سے ہمارے ملک کی غربت بڑھ رہی ہے۔ اب ہم نے یہاں پر وہ پوائنٹس، وہ آرگومنٹس لکھنے ہوتے ہیں جو یہ ظاہر کریں گے کہ یہ کیا ہے، امپیکٹ آف انفلیشن ہے۔ تو یہ امپیکٹ یا انفلیشن کا تاثر ہے جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ اب ہم نے کیا لکھا ہے، سائیکولوجیکل انریسٹ کا، کہ جب ہمارے پاس ملک میں انفلیشن بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی، تو کیا ہوگا، سائیکولوجیکل انریسٹ آئے گا۔ ایک بندہ جو اپنے گھر والوں کی کفالت نہیں کر سک رہا ہوگا، اس کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ اپنے خاندان کے مسئلے ڈیل کرے، وہ سائیکولوجیکلی فٹ نہیں فیل کرے گا، اس کے اوپر ایک مینٹلی پریشر ہوگا کہ یار وہ اپنے گھر والوں کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں پرووائڈ کر پا رہا۔ تو یہ اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو، اس کی مینٹل ہیلتھ کو بہت برے طریقے سے افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ دوسرا امپیکٹ آتا ہے انفلیشن کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک عام آدمی بیٹھا ہوا سوچ سکتا ہے نا کہ یار مہنگائی سے میرے اوپر کیا چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں، مہنگائی کی وجہ سے میرے کیا کیا ایشوز کا مجھے سامنا کرنا پڑا ہے، وہی چیزیں آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے۔ اب ڈومینز بنانے کا بس یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اندر آپ کی ڈیمارکیشن کرنی مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ جنیرک طور پہ لکھ دیں۔ آپ نہ اسے بتائیں کہ سوشل امپیکٹس ہیں، اکنامک ہیں، آپ کے ذہن میں جیسے آ رہے ہیں ویسے آپ شارٹ لسٹ کر کے لکھتے جائیں۔ اب وہ آگے کیا بتا رہے ہیں، نیگیٹو امپیکٹس آن دا ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن آف جنرل پبلک، کہ جب آپ کے پاس مہنگائی بڑھ جاتی ہے تو لوگوں کے پاس فیسلٹیز یا لوگوں کے پاس یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی ہیلتھ کو اچھے طریقے سے مینٹین کر سکیں، وہ اپنے بچوں کو یا اپنے گھر والوں کو ایجوکیشن کے لیے نہیں باہر بھیج سکتے،
سکتے. تو یہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں ان کی ہیلتھ کے اوپر اور ان کی ایجوکیشن کے اوپر. غریب بندہ ہے, اس کے پاس نہیں پیسے, تو وہ نہیں جائے گا نا اچھے ڈاکٹر پہ, وہ محلے والے ڈاکٹر پہ ہی جائے گا, اس کی وجہ سے اس کی صحت خراب ہوگی یا وہ اتنا ہیلدی فیل نہیں کرے گا. تو یہ افیکٹ ہے. پھر ہے انکریز ان کلاس ڈسپیرٹی, کہ کلاس ڈسپیرٹی کے ایشوز بہت زیادہ ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ملک کے اندر امیروں کی جو کیٹیگری ہے وہ امیر ہوتی جا رہی ہے اور غریب غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈفرینس بڑھ رہا ہے, ڈسپیرٹی بڑھ رہی ہے. انکریز ان کرائم, جب ایک بندہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے تو پھر وہ کرائم کی طرف جاتا ہے, چوری کی طرف جاتا ہے, ڈکیتی کی طرف جاتا ہے. یہ چیزیں کرائم کو بڑھاتی ہیں. تو اب یہ 4-5 ایفیکٹ کس چیز کے اندر آ رہے ہیں, سوشل کے اندر آ رہے ہیں. تو اس لیے ہم نے ان کو لکھا تھا سوشل امپیکٹس میں. اب ہم بات کریں گے اکنامک امپیکٹس کی. آپ کی مرضی ہے کہ آپ 2 سوشل کی بات کر لیں, 2 اکنامک کی اور 2 پولیٹیکل کی, تو اکٹھے کر کے 6 پوائنٹس بس ویسے ہی لکھ دیں. 4 کے اندر آپ فردر کوئی سب ہیڈنگ نہ بنائے, بس 4-5 لائنیں لکھ کے آپ اس کے پوائنٹس لکھ دیں. اب یہ اکنامک امپیکٹس کی اس نے بات کی ہے. ڈیکریز ان دا گراس ڈومیسٹک سیونگ ریٹ, یہ کچھ ٹیکنیکل ٹرمز ہو جاتی ہیں, یہ آپ لوگ بے شک نہ کریں, لیکن اس کی پیراگرافنگ میں یہ چیزیں ایکسپلین ہیں. جب ہم پیراگرافنگ کی طرف جائیں گے تب یہ باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. ابھی آپ نے بس یہ دیکھنا کہ یار آپ کے مائنڈ میں کیا کیا پوائنٹس آتے ہیں اور وہ آپ نے کیسے لکھنے ہیں. انکریز ان کاسٹ آف پروڈکشن, یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس مہنگائی بڑھتی ہے, مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے آپ کے پاس چیزوں کی ایکسیس نہیں ہوتی, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پیٹرول ہے اس کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے, چیزوں کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کسی چیز کو بنانے کی کاسٹ ہی زیادہ ہو رہی ہے, تو پھر وہ آپ باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ تو تبھی آپ سے خریدتے ہیں نا جب آپ سستی بیچو گے. تو جب آپ کو خود ہی اتنی مہنگی پڑ رہی ہے تو کوئی بھی آپ سے نہیں خریدے گا, تو پھر آپ کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. امپورٹ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ اپنے ملک میں منگواتے ہیں, ایکسپورٹ وہ ہوتی ہے جو آپ دوسروں کے ملک میں بھیجتے ہیں. تو ملک کی اکانومی اسی طریقے سے پروان چڑھتی ہے جب آپ باہر کے ملکوں میں چیزیں بھیجیں, تاکہ باہر کے ملکوں کے لوگ جب آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ڈالرز کی ٹرمز میں ہوتی ہیں اور اس سے آپ کی اکانومی اسٹرانگ ہوتی ہے. ابھی اگر آپ لوگ کو اس کے تھوڑے کانسیپٹ نہیں سمجھ آ رہے تو وہ اس لیے نہیں آ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو ان ٹرمز کا, ان ٹرمینالوجیز کا, ان کانسیپٹس کا آئیڈیا نہیں ہوگا. لیکن یہ بیسک چیزیں آپ تھوڑا تھوڑا ساتھ نیوز پیپر کور کریں گے, تھوڑا آپ ادھر ادھر سے کوئی جی کے کی کلاس لیں گے, باقی چیزیں کریں گے, تو آپ کا بڑے اچھے طریقے سے کور ہو جائے گا. اور یہ ہے کہ ہم پریکٹس بھی کریں گے. اب یہ آؤٹ لائن آپ نے یہاں بنائی ہے نا, اس کے بعد یہ آپ نے کلاس کے بعد اپنے ہاتھ سے لکھنی ہے, کوشش کرنی ہے اس کی بنانے کی, اور ڈفرنٹ طرح کی اسٹیٹمنٹس لے کے ان کے اوپر اپنا دماغ یوز کر کے سب پوائنٹس بنانے ہیں, کیونکہ اصل کام یہ سب پوائنٹس کا ہی ہوتا ہے. پھر ہے پولیٹیکل کے اوپر بات آ گئی ہے. انکریز ان پولیٹیکل انسٹیبلٹی, ڈائیورٹیڈ اٹینشن آف دا گورنمنٹ, ڈسٹربنس آف لا اینڈ آرڈر. تو یہ سارے, اب اس نے کوئی 8-10 پوائنٹ اس کے اندر لکھے تھے, آپ نے کوئی 4-5 بھی لکھ دیں گے تو وہ انف ہوں گے. لیکن ڈے 1 سے آپ زیادہ چیزیں سوچیں گے, اپنے دماغ کو زیادہ کنزیوم کریں گے, then you people are able enough to think about 4 to 5 points in the paper. تب کیونکہ پیپر میں اسٹریس بھی ہوتا ہے, پیپر میں باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں, پھر آپ اس طرح سے 5-6 پوائنٹس وہاں بنا سکیں گے اگر آپ گھر پہ بیٹھ کے ایک ہیڈنگ کے نیچے 8 سے 10 پوائنٹ بنانے کے قابل ہوں گے تو. جی کلیئر ہے. یہ میں اس کو سکرین پہ کھول کے رکھ رہی ہوں, 5 منٹ اس کو پڑھیں. ابھی تک 4 یہ جو ہم نے کیے نا ان کو پڑھیں, اور جو چیز سمجھ نہیں آتی وہ پوچھیں, پھر ہم 5ویں پوائنٹ پہ چلتے ہیں. 5 منٹ دے رہی ہوں میں آپ کو, یہ کریں ذرا.
جی کسی کا کوشچن نہیں ہے؟ سب کو کلیئر ہے؟ پلیز رپلائی تو کریں، کوئی تو بول دے. جی میم کلیئر ہے. ریزنز پہلے لکھنے ہیں یا امپیکٹ، یا آپ کی اپنی مرضی ہے؟ کیونکہ اوپن اینڈیڈ کوشچن ہے، آپ ریزن سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں، آپ امپیکٹ سے بھی بات شروع کر سکتے ہیں. دوبارہ سے نئے لنک سے جوائن کریں کیونکہ ابھی اینڈ ہو جائے گا، ہم اس کے اگلی چیزیں کرتے ہیں ڈسکس.